السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ کتاب زیر مطالعہ ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب الروح۔ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ اس کا تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ پھر سے پڑھنے کا ہے، تو چونکہ خود پڑھ رہی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت شیئر کرتی ہوئی چلتی ہوں۔ تو یہ کتاب بہت انفارمیٹیو ہے۔ اس کتاب کا کوئی بھی پہلے ہی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ کسی مسلک یا کسی عقیدے کی بنا پر نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایک اچھی کتاب ہے اور انفارمیٹیو ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے کتاب الروح، امام ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ۔ پہلا حصہ ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے ہیں اس کو، تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک پیجز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوئی چلتی ہوں۔ کیا مردے قبروں پر آنے والوں کو پہچانتے اور ان کا سلام سنتے ہیں؟ یہ ٹاپک ہے، مردے قبروں پر آنے والوں کو کیا پہچانتے ہیں اور ان کا سلام سنتے ہیں؟ ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے زندگی میں اس کی جان پہچان تھی اور اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ مردہ قبر میں آنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ مختلف اسناد سے بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتول ایک گڑھے میں دفن کر دیے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے نزدیک آ کر کھڑے ہوئے اور ان کے نام پکار کر فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ میں نے تو سچا پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں جن کی لاشیں بھی سڑ چکی ہیں؟ فرمایا، اس کی قسم جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میری بات تم بھی ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب دفن کے بعد لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب وہ مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں، یعنی السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنو سلامتی ہو تم پر۔ اس قسم کا خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جو سن سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو اور سمجھتا ہو، ورنہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسے غیر موجود اور بے جان ہستی سے ہوتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اسلاف اس پر متفق ہیں کہ مردے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور اس کے قریب بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر نہ آ جائے۔ ابن ابی دنیا در الکتاب المقبور سے یہ ماخوذ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے جان پہچان والے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان جاتا ہے، اور اگر کسی اجنبی کی قبر سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ ابن ابی دنیا۔ عاصم علیہ رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھنا۔ عاصم مجدری رحمۃ اللہ کے خاندان کے ایک فرد کا بیان ہے کہ میں نے عاصم کے انتقال کے 60 سال بعد انہیں خواب کے دوران دیکھا۔ دریافت کیا، آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ پوچھا، اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا،
فردوس کے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے کچھ ساتھی جمعہ کی رات کو اور جمعہ کی صبح کو بکر بن عبداللہ مزنی کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تمہارے سب احوال معلوم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا جسموں کی جمع ہوتے ہیں یا صرف ارواح جمع ہوتی ہیں؟ فرمایا جسم تو فنا ہو چکے، ہاں روحیں باہم ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں ہماری زیارت کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، جمعہ کے تمام دن اور ہفتہ کے دن سورج کے نکلنے تک علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جمعہ اور ہفتہ کی کیوں خصوصیت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن فضیلت و عظمت والا ہے۔ امام حسن رحمۃ اللہ قصاب کی روایت۔ حسن قصاب بیان کرتے ہیں کہ ہم ہفتہ کے روز محمد بن واسع کے ساتھ علی الصبح گورستان جا کر مردوں کو سلام کر کے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے محمد سے کہا کہ بجائے ہفتے کے آپ سوموار کا دن طے کر لیں تو بہتر ہے۔ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ مردوں کو زیارت کرنے والوں کا علم ہو جاتا ہے۔ سوری ضحاک کہتے ہیں کہ جو ہفتے کو طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر کی زیارت کر لے گا، مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعے کا دن ابھی گزرا ہے۔ قرب جمعہ کی وجہ سے ہفتے کی ابتدائی ساعتوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ مطرف کا قصہ السیاق سے بیان کیا گیا ہے کہ مطرف ہر صبح سویرے آتے تھے، مگر جمعہ کے روز تاریکی میں کافی رات گزر جانے کے بعد آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوڑا اندو تاریک رات میں روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ایک شب گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہے۔ سب نے انہیں دیکھ کر کہا لو یہ مطرف ہیں، یہ جو ہمارے پاس جمعے کو آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں بھی جمعے کے دن کی خبر رہتی ہے؟ بولے ہاں، اور اس دن پنچھی جو کچھ کہتے ہیں اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ میں نے پوچھا پکھیرو کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سلام سلام کہتے ہیں۔ پکھیرو پرندے کو کہتے ہوں گے شاید۔ فضل کا اپنے والد کے خواب میں آنا۔ ابن عیینہ کے ماموں کے بیٹے فضل سے مروی ہے کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو مجھے بہت ملال ہوا۔ میں ہر روز ان کی قبر کی زیارت کرتا تھا، پر کچھ دنوں کے لیے نہیں گیا۔ پھر ایک دن قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اتفاقاً آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا جیسے والد صاحب کی قبر شق ہو گئی اور قبر میں کفن میں ملفوف بیٹھے ہیں اور مردوں کی سی شکل ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا۔ پوچھا بیٹا اتنے روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ آپ کو میری آمد کی خبر ہو جاتی ہے؟ فرمایا جس دفعہ بھی تم آئے تمہارے آنے کی مجھے خبر ہو گئی۔ تمہارے آنے سے اور تمہاری دعاؤں سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے آس پاس والوں کو بھی انسیت و خوشی ہوتی ہے۔ اس خواب کے بعد پھر میں مسلسل ان کی قبر پر آتا جاتا رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کا مطالعہ بھی کرتے رہیں گے۔ زبردست ہے، پہلے بھی بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی۔ اس سبق یا اس کتاب کو مطالعے کا مقصد کسی بھی جو ہے وہ عقیدے یا مسلک وغیرہ کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کتاب چونکہ امام ابن قیم کی ہے اور کتاب الروح مشہور کتاب ہے، تو اس وجہ سے اس کو مطالعے میں رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ والسلام۔